بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ انشاءاللہ آج سورہ فلق جو ہم لوگ کر رہے تھے تو اس میں کچھ بہت ضروری چیزیں، لیکن یہ کہ جو تفسیر کے اعتبار سے ہمیں تھوڑی سی لگ رہا تھا کہ شاید مشکل ہو جائیں گی، تو وہ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو معوذتین، جو یہ دو صورتیں ہم لوگ کر رہے ہیں ان کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جوڑے کے شکل میں قرآن شریف میں موجود ہیں، اور جوڑے جب ہوتے ہیں قرآن شریف میں صورتوں کے، تو یہ کہ اکثر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں میں آئی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے کہ زہروتین، تو زہروین، تو یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان کے لیے۔ پھر اسی طرح سے اور بھی جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھی ہے، ایک سورہ فیل اور سورہ قریش کو بھی جوڑے کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو پڑھی ہے تو اس میں سورہ نصر ہے، سورہ لحم اور سورہ اخلاص۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ الگ الگ یا تو جوڑوں میں آئی ہیں یا ٹرپلٹس میں آئی ہیں، اس طرح سے ہے۔ اور جوڑے جو قرآن شریف میں ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ طرح سے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو نسبت مناسبت ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں صورتیں کسی ایک ٹاپک کو بتاتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ جوڑے میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل مختلف، مطلب بالکل اپوزٹس ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، جیسے کہ ہم لوگ اپوزٹس بھی پیئرز میں، جیسے بلیک اینڈ وائٹ ہے نا، دن اور رات ہے، تو یہ سب اپوزٹس ہیں، لیکن یہ پیئرز میں بات کی جاتی ہے ان کے سلسلے میں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جوڑے ہوتے ہیں یہ کسی ایک چیز کو نمایاں کرتے ہیں، مطلب کسی ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہوتے ہیں، جس کو زوجیت کہا جاتا ہے۔ جیسے زوج جو ہے وہ کہا جاتا ہے اسپاؤس کو بیسیکلی، یعنی کہ شوہر اور بیوی کو، تو وہ کیا ہے، وہ نسبت زوجیت ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ایک طرح کے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نسبت زوجیت جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مشابہ بھی ہیں ایک دوسرے کے۔ مشابہ اس طرح سے کہ ان دونوں کی شروعات قل سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اعوذ ہوتا ہے۔ قل اعوذ یہ ان دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی اپوزٹ بھی ہیں۔ اور وہ اپوزٹ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک میں بات ہوئی ہے شرور کی، اور وہ شر جو کہ ظاہری ہیں، یعنی کہ جو آنکھوں سے دکھائی دینے والے ہیں، اور دوسرے میں اس کی بالکل اپوزٹ، یعنی ان شرور کی بات ہوئی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو گئی دونوں صورتیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے مستعاذ بھی اور ایک ہوتی ہے مستعاذ منہ۔ تو سورہ فلق میں مستعاذ بھی جو ہے وہ صرف ایک آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ تو مستعاذ بھی جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے وہ شے جس کی پناہ طلب کی جائے۔ تو وہ یعنی رب جو ہے وہ صرف ایک بار ذکر ہوا ہے ایک آیت میں، اور اس کے بعد مستعاذ منہ یعنی کہ جس چیز سے پناہ لی جاتی ہے، جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو وہ پوری صورت میں اس کے بعد آیا ہے من شر۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، من شر ما خلق،
پھر کیا ہے من شر غاسق اذا وقب، اور پھر من شر النفاثات فی العقد، اور پھر من شر حاسد اذا حسد. یعنی کہ مستعاذ منہ جو ہے یہاں پہ اس کے بعد پوری صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور مستعاذ بھی یعنی جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، یعنی جس چیز کی پناہ مطلب جس کی پناہ میں ہم آنا چاہ رہے ہیں یعنی اپنے رب کی، تو ان کا ذکر ایک بار ہے. اور بالکل اس کے برعکس سورہ ناس میں کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، سوری قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ مستعاذ بھی جو ہے وہ 3 بار ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد مستعاذ منہ یعنی جس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے بعد کم آیتوں میں آیا ہے. تو اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے کمپلیمنٹری ہیں، یعنی ایک میں مستعاذ بھی ایک بار ہے اور باقی پوری صورت مستعاذ منہ کے بارے میں ہے. اور بالکل اس کے برعکس وہاں پہ مستعاذ بھی زیادہ آیا ہے اور مستعاذ منہ جو ہے وہ کم ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال ایک تو جو ان لوگوں کی جس طرح سے مشابہت ہے، جو یہ ایک نسبت زوجیت جو ہے وہ ان دونوں میں ایک سی بھی ہے، اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، اور یہ دونوں مل کر ایک مقصد یعنی کسی ایک کام کو پورا کرتی ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ جو پیئرز ہوتے ہیں ان میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک صورت جو ہے وہ کسی ایک چیز کو نمایاں کر رہی ہے اور دوسری صورت کسی دوسری چیز کو بتا رہی ہے. اور اس کا برعکس یعنی کہ کسی صورت میں یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ ایک چیز کو وہ نمایاں کرتی ہیں. تو یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نسبتیں ہیں، یہ ساری نسبتیں مشابہت کی، مختلف ہونے کی، ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہونے کی، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کی، اور ایک دوسرے کی زوجیت میں ہونے کی، یہ ساری جو نسبتیں ہیں یہ ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس میں. اب ایک جو چیز ہے جو تھوڑی سی بتانے والی ہے، کیونکہ اعوذ جو ہے یہ دونوں صورتوں میں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم کو تھا کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جائے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور بہرحال جو روز صبح دوپہر شام ہر وقت نماز میں بھی ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو اعوذ یعوذ یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، اور اسی سے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سے ہی آتا ہے ایک اور باب ہے عوذ یعوذ تعویذاً، یہ ایک دوسرا باب ہے، باب تفعیل، یہ مزید فی کا باب ہے. تو بہرحال یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پناہ دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کو لے کے وہ کسی کی پناہ میں دے دے، اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. اور اسی سے بنا ہے معوذتان. معوذتان یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتان کہا جاتا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ وہ 2 صورتیں جو پناہ میں دیتی ہیں، یعنی جب ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہم کو پناہ میں دے دیتی ہیں اپنے رب کے، اللہ کی پناہ میں ہم کو دے دیتی ہیں. اور یہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور ہم جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. یعنی جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ 2 صورتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی اعوذ یعوذ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس کی. اب اس کے بعد بات جو ہے تھوڑی سی وہ ہے کہ مستعاذ بھی اور مستعاذ منہ کی جو بات ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہوتی ہیں، یعنی برعکس ہوتی ہیں، وائس ورسا، اپوزٹس ہوتی ہیں. تو یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو ایک جو چھوٹی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے، بہرحال جب ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے کس کی بات کی تھی، ایاک نعبد و ایاک
کنستعین یعنی ہم نے استعانت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، یعنی مدد مانگی تھی. اور مدد ہم اس وقت طلب کرتے ہیں کسی کی جب ہم خود اس چیز سے عاجز ہوتے ہیں، یعنی ہم خود وہ کام اس طرح یا تو کر نہیں سکتے یا پھر کر تو سکتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتے، تو اس وقت ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ یعنی کہ جو قرآن شریف کی اول سورہ جو بگننگ آف دا قرآن، اوپننگ آف دا قرآن ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے، استعانت. اور آخر قرآن ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اینڈ آف دا قرآن، آخر صورتیں ہیں یہ دونوں، سورہ نمبر 113 اور 114، 113 اور 114. تو یہ جو ہیں یہ ہم کو کیا سکھا رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں، اس سے ہم کو استعاذہ سکھا رہے ہیں. شروع میں استعانت اور آخر میں استعاذہ، یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک اگر کوئی ایک تعلیم ہمیں ملتی ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم بنا اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے ہوئے، بنا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے ہوئے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے کہے پہ چلنا پڑے گا. اور جب ہم پناہ طلب کرتے ہیں، جب ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے آخر تک یہی سکھایا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے. اور یہ صرف دل ہی دل میں سوچ کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کو یہ کہنا ہے. نماز میں دن میں تقریباً کم سے کم 20 بار ہم استعانت مانگتے ہیں. اور اسی طرح سے بہرحال ہمارے خیال میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کی دن بھر کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس نہ آتی ہو. تو استعاذہ بھی مانگتے ہیں اور استعانت بھی مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اور شروع اور آخر یعنی قرآن شریف کا اول اور آخر جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت یعنی کہ مدد اور استعاذہ یعنی کہ پناہ سب کچھ چاہیے، اور اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے قرآن شریف کا اول اور آخر جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مناسبت رکھتا ہے. اب اس کے بعد کچھ جو چیزیں ہیں وہ آ رہا ہے قل اعوذ تو ہو گیا. ٹھیک ہے، برب اب رب کی بھی بہت تفصیل ہے، اور یہ کہ وہ انشاءاللہ پھر تفسیر کی ہی کلاس میں اس کو بھی کر لیں گے. اس کے بعد جو بات آئی تھی فلق، تو فلق کی بھی کافی تفصیل اس دن ہوئی ہے. اب من شر، تو یہاں پہ شر جو ہے، شر اصل میں کیا ہے، تو اس کی بھی مفسرین اکرام رحم اللہ تعالی اجمعین ان لوگوں نے بہت اس کی شرح بھی کی ہے، تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، تفصیل بیان کی ہے. اور وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شر اصل میں حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسی بات ہوئی، یہ بات ہوئی کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نور اور ایک چیز ہوتی ہے تاریکی، یعنی روشنی اور اندھیرا. تو اندھیرا کیا ہے، اگر وہ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، اگر فزکس کے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ڈارکنیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیا ہے، دیر از نو ڈیفینیشن آف ڈارکنیس. ڈارکنیس از سم تھنگ وچ از ڈپرائوڈ آف لائٹ، یعنی کہ وین دیر از نو لائٹ دیر از ڈارکنیس، یعنی کہ نور کی عدم موجودگی جو ہے نا وہ تاریکی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب کسی چیز میں سے خیر نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں شر رہ جاتا ہے. یعنی شر اپنے آپ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اٹ از ناٹ اینی تھنگ. شر کیا ہے، شر یہ ہے کہ جب خیر ختم ہو جاتی ہے کسی چیز سے تو شر آ جاتا ہے، یعنی شر رہ جاتا ہے باقی. اور یہ اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ تاریکی جو ہے وہ نور کی عدم موجودگی ہے. تاریکی کا خود کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح شر کا بھی خود کوئی وجود نہیں ہے. اس میں سے جب خیر نکل جائے تو کیا بچ جاتا ہے، اس میں شر بچ جاتا ہے. یعنی شر ایک اعتباری چیز ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے لیے تو شر ہے لیکن آپ کے لیے شر نہیں ہے، یا کوئی دوسری چیز ہے جو آپ کے لیے شر ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے وہ شر نہیں ہے. فار ایگزامپل
کہ نقصان دینے والی چیز جو ہم عموماً جو سوچتے ہیں کہ وہ نقصان دینے والی چیز ہے، تو بھئی اس کی بہت ایک آج کل تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مطلب جو بھی بیماریاں آج کل چل رہی ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ جو ہو، تو کوئی چیز کسی کو نقصان کرتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو نقصان نہیں کرتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ شر جو ہے وہ اعتباری ہے، یعنی کہ اٹ از اے ریلیٹو ٹرم۔ کوئی چیز کسی کے لیے شر ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ شر نہیں ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی ہے نا اسی طرح سے کہ انسان کبھی کبھی خیر مانگتے مانگتے شر مانگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شر مانگ لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس کے لیے شر ہے یا خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اسی سے ہی جب ہم صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں نا، استخارہ تو وہ کیا ہے؟ وہ خیر سے نکلا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں۔ اور اسی استخارے کی دعا میں دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، تو اگر اس چیز میں میرے لیے شر ہے تو مجھ کو اس سے اور اس کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ تو یہ استخارہ بھی کیا ہے؟ یہ طلب خیر ہے، یعنی ہم خیر کی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور شر سے پناہ مانگتے ہیں دعائے استخارہ میں بھی۔ تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو ہم کو تھا کہ یہ اس کے لیے شاید مشکل بھی، اور پھر یہ کہ وقت کی بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی لمٹ ہو جاتی ہے، ایک تحدید ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہ اس کلاس میں ہم لوگ نہیں کر پائے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہم لوگ نے کیا تھا نا، من شر غاسق اذا وقب۔ اب وقب جو ہے وہ کیا ہے؟ وقب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وقب کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوراخ میں اس طرح اتر جانا کہ وہ نظر سے اوجھل ہو جائے، یعنی کہ وہ چیز جو نظروں کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس صورت کی مناسبت سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کیا ہے کہ جب سورج اتر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وقب، یعنی کہ رات تاریک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دوسری طرح سے دیکھیں تو جو ابھی ہم لوگوں نے کیا مثال لی تھی کہ جب نور چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب رات تاریک ہو جائے تو بہت سے شر ہیں جو اپنے آپ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو ہاں اس وقت دیکھیں جانور ہیں اور ارواح خبیثہ جو ہیں، یعنی کہ جو خبیث روحیں ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، شیاطین ہوں، تو وہ بھی حدیث شریف سے اور جو بھی ہم لوگوں کی جتنی بھی تعلیم ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ رات میں جو ارواح خبیثہ ہیں وہ زیادہ پھیل جاتے ہیں اور زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک جو چیز آئی ہے وہ آئی ہے کہ اچھا جو آخر کا جو پارٹ ہے سورہ فلق کا، تو وہ تو ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں ہی کریں گے، ہے نا۔ اب بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو شروع کی 2-3 آیتیں ہیں بس ان کی ہی۔ تو وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، تو یہ جو ہے یہ جب تاریکی ہو جاتی ہے، اور اس کی بات بہرحال جو ہم لوگوں نے پچھلی بار بھی کی تھی نا کہ جب ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں کہ حالات ہمارے حساب سے بہت تاریک ہو گئے ہیں، بہت اندھیرا آس پاس چھا چکا ہے حالات کے اعتبار سے، تو اس وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود ہے، اور اس وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ وہاں ہیں اور ہمارے بہت قریب ہیں، اور اتنے قریب ہیں اور پناہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تاریکی سے بھی نکالیں گے، یعنی جو ظاہری تاریکی ہے جو دنیا پہ چھائی ہے رات کی صورت میں تو وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو وہ تاریکی جو ہمارے آس پاس کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو طاری ہوئی ہے
جو تاریکی ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نکالنے والے ہیں۔ من شر ما خلق۔ اچھا، اب جب ہم کسی کی پناہ طلب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک اور مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور اور اس کو طاقتور مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہے نا؟ اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو لاشعوری طور پہ آتی ہے ہم لوگوں کے اندر، وہ کیا ہے کہ اب اگر ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں یا پھر کسی کی پناہ طلب کر رہے ہیں، جیسے فار انسٹنس اگر کوئی بہت تیز بارش یا طوفان آیا ہے اور ہم کہیں راستے میں ہیں، کہیں پھنس گئے ہیں، کہیں اٹک گئے ہیں، اور یہ کہ ہم نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے صرف یہ اجازت لی کہ بھئی جو بھی آپ کا شیڈ ہے اس کے نیچے میں کھڑا ہو جاؤں یا کھڑی ہو جاؤں، تو کیا ہے اس نے اجازت دے دی، تو ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں شکر گزاری آئے گی، ایک عظمت آئے گی، اور یہ کہ ہم اس کو عزت دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب ہم اس کی چھت کے نیچے ہم نے پناہ طلب کی ہے، جب اس کے چھت کے نیچے ہم کھڑے ہیں، تو ہم اس وقت اس کی کسی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کے ہاں چوری کر کے بھاگ جائیں، ہے نا؟ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے ہم وہ بات نہ سنیں، ہم وہ نہ کریں، ہم اس کے الٹ کریں، اور ہم اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہمیں پناہ میں لیتے بھی ہیں، لیکن یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا انسانی تقاضا ہے، ایک جو فطری تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جس کی پناہ طلب کرتے ہیں، جس سے مدد مانگ رہے ہیں، کم سے کم یہ تو کریں کہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ جو ہے خلاف ورزی کرنا اور گناہ کرنا تو پھر اور اس سے بھی بڑا جرم ہوگا اور اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اسی کی مدد مانگتے ہیں دن میں کتنی بار، اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں اور پھر اسی کے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک جو چیز ہے ان دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ اعوذ، ہے نا؟ اعوذ کا عربی زبان میں مطلب کیا ہے، یعنی کس مفہوم میں یہ استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں۔ اور یہ سب بتانے کا مقصد دیکھیں، ایک جو ہوتا ہے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان سیشنز میں کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال گروپ پہ کافی لوگ ہیں، اور یہ کہ سیشنز میں کافی لوگ ہیں جو لائیو نہیں آ پاتے ہیں لیکن بعد میں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کے وقت کا لگانا قبول کرے، اور مقصد ہمارا قرآن شریف سیکھنے اور سکھانے کے علاوہ اور ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک طلب یہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں عربی سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی زبان میں سمجھ میں آنے لگے ہم سب لوگوں کو۔ تو اور کچھ نہیں، اگر صرف وہ ایک طلب دل میں آ جائے گی اور اس کی طرف تھوڑی سی چھوٹی سی بھی کوشش ہو جائے گی نا، تو اس سے اور کچھ نہیں تو یہ تو ہو جائے گا کہ ہمارا نام ان لوگوں کی لسٹ میں تو درج ہو جائے گا، ان لوگوں کی لسٹ میں تو ہمارا نام اللہ تعالیٰ لکھوا دیں گے فرشتوں سے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹی سی تو کوشش تو کی تھی، یا اور کوشش کر بھی پائے تھے یا نہیں کر پائے تھے، دل میں ایک بار وہ خیال تو آیا تھا نا۔ تو ایک بار اخلاص کے ساتھ وہ خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے، اور ہم سے اگر کچھ بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم ہمارا نام ان لوگوں میں تو درج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہرحال نیتوں پہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں میں وہ چیز ڈال دیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اعوذ جو ہے، اعوذ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی اس سینس میں کہ جب جیسے ایک ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی کے اوپر جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کو اعوذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ گوشت جو ہے وہ ملائم ہے، گوشت جو ہے
وہ ہڈی کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کمزور ہے نا. ہڈی ایک اسٹرانگ چیز عمومی طور پہ ہم لوگ بھی جس کو کہتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ اسٹرانگ. اور اگر وہ مسلس کے اعتبار سے یعنی گوشت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہاں وہ سخت بھی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے، اور گوشت جو ہوتا ہے وہ ملائم اور اس کے حساب سے ویک ہوتا ہے، مطلب کہ اتنا اس کے اندر اسٹرینگتھ ویسے نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ گوشت اس ہڈی سے لگا ہوتا ہے تو اس میں اسٹرینگتھ ہوتی ہے. اور اگر ویسے دیکھیں کہ مسلس اگر وہاں سے آپ علیحدہ کر دیں یعنی الگ کر دیں تو اس میں کوئی جان نہیں رہ جاتی ہے. تو اس سینس میں، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یہ اعوذ. ٹھیک ہے. جب اعوذ بیسکلی جب کوئی ملائم یا کمزور چیز کسی سخت جان یا طاقتور چیز کو جب پکڑ لیتی ہے تو اس کو اعوذ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی پیڑ ہے جیسے، ٹھیک ہے، تو پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں تو جب ہوا چلتی ہے یا بارش ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پتے اس کے اڑتے ہیں، ٹوٹ کے بکھرتے ہیں، لیکن جو اندر والے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ محفوظ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے ایک پیڑ اپنے پتوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی اعوذ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اندر والے جو اس کے پتے ہوتے ہیں، اندر والی جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ طوفان، بارش، یہ وہ ہر چیز سے وہ محفوظ ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب کوئی کیڑا، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے اور پتھر کو جیسے بہت سالوں سے، بڑے دنوں سے رکھا ہے، جب وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اندر سے بہت سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. تو یہ جو پتھر تھا، یہ جو بڑا سا پتھر تھا، یہ ان کیڑے مکوڑوں کے لیے اعوذ تھا. یعنی کہ یہ کیڑے مکوڑے اس پتھر کی پناہ میں، یعنی اس کی تہہ کے نیچے اس طرح سے تھے کہ وہ سردی، گرمی، بارش، برسات، جانوروں سے، لوگوں کے قدموں سے یا جانوروں کے قدموں سے، ہر چیز سے محفوظ تھے. تو یہ جو حفاظت کا ایک جس کو کہتے ہیں ایک دائرہ جو تھا ان کیڑے مکوڑوں کا، وہ جو پتھر بڑا سا جو کہ طاقتور بھی تھا، جو کہ سخت جان بھی تھا، جو کہ ان کو پانی سے، ہوا سے، گرمی سے، لوگوں سے، انسانوں سے، جانوروں سے، چڑیوں سے بچاتا جو تھا، تو اس کو اعوذ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اعوذ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہ کس طرح سے کہ ہم نے سورہ فلق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی شروع کی. ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے ہم سورہ ناس پہ پہنچے. جب سورہ ناس پہ پہنچے تو کیا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. تو جب جس کو کہتے ہیں نا کہ 3 بار پناہ مانگی ہم نے، اور ایک کے بعد ایک ہم پناہ مانگتے جا رہے ہیں کہ یا رب، یا الہ، یا ملک، الگ الگ نام اللہ تعالیٰ کے، ان کو ہم پکارتے ہیں اور اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو وہ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کتنی ڈیسپریٹلی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم کسی کو بھی بلاتے ہیں، فار انسٹنس یہاں پہ کیونکہ امیاں ہیں کافی، یا پھر ممیاں نہیں تو بچیاں ہیں جن کے ماں باپ ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ امی یہ کر لیں، ایک ہوتا ہے امی 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 امی. جب وہ ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کی شدت پتہ چلتی ہے، آپ کی جو طلب ہے، آپ کی جو تڑپ ہے وہ پتہ چلتی ہے، آپ کا ڈیسپریشن پتہ چلتا ہے. تو جب ہم ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام لے کے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں سورہ فلق سے اور سورہ ناس پہ آتے آتے، تو کیا ہے؟ ہماری ڈیسپریشن پتہ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھام لیا تو ہم ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ویسے بھی ہر طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے نا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا سہارا لے لیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑیں اور طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کو تھامنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ دنیاوی نہ اخروی، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ
ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے۔ دیکھیے ظاہری طور پہ تو واقعی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے شاید شروعات میں جو صورتیں سکھاتے ہیں تو سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس تو ہوتی ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کوشش کی توفیق ہی دے دیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اعوذ اب سے انشاءاللہ اب جب بھی کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی وہ پناہ طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں اس دل کی کیفیت کو لانا ہے اپنے اندر کہ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا نا تو کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں تکلیف یا ضرر پہنچا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جو کہ ہمیں تکلیف دیتی ہیں، اور تکلیف دینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شیاطین اور جنات ہوں، یا پھر تکلیف دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حیوان اور جانور ہوں۔ تکلیف ہمیں کسی کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، کسی کے صرف چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں نا ان سے بھی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، دل بہت خراب ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دل تک تکلیف ہوتی ہے نا، یعنی دل دکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم کو جس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی، ہمیں نہیں ان سے فرق پڑے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، اگر ہم اپنے آپ کو تیار ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی شرط نہیں لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی ہم کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی ہے تو ایک فطرتی تقاضا کیا ہے؟ فطرتی تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم پناہ میں جب آ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے رہے ہیں تو کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے لیے ہم کو حکم دیا ہے نا وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو اخلاقیات ہم لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائے ہیں تو وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں بہرحال یہ کہ جو اکابرین ہیں ہمارے، بہت ایک پیاری اور بہت اہم بات ہے جو آپ سب لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ فی زمانہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ویسے دیکھیں تو واقعی فراوانی اتنی ہے، اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، تو نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، تہجد ہے، اب تو دیکھیں وضو کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹھنڈا پانی اور آپ کو گرم کرنے کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب۔ اور اس سے آگے چلیں تو گرمی کا بھی وہ شدت اب نہیں ہے، کولر ہے، پنکھے ہیں، اور آپ تو سب کچھ چھوڑیں اب تو اے سی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں تو ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے عبادات میں اتنی مشقت اب نہیں ہوتی ہے، نرم بستر ہوتے ہیں کہ لیٹیں تو آرام ملتا ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے، اب چولہے جو ہیں وہ آپ کو دہکا کے سلگانے نہیں پڑتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، تو آسانیوں کے ساتھ جو نیکیاں ہیں وہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ فراوانی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ چاہیں تو صدقہ دیتے ہیں اور بہت آرام سے دے سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا تو 2 وقت آپ کے گھر میں کھانا نہیں بن پائے گا، تو وہ والی کیفیات اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کھانا بنا کے آپ کسی اور کے یہاں بہت آرام سے بھیج سکتے ہیں، تو یہ سب نیکی ہی ہے نا۔ فی زمانہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، فی زمانہ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو چیزیں پہلے گناہ جو بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، یعنی مہلک گناہ، یعنی کہ وہ گناہ کہ اگر اس میں پڑ گئے تو ہم ہلاکت میں آ گئے، تو وہ گناہ اب کیا ہو گئے ہیں؟
اب وہ بالکل چھوٹے ہو گئے. اور ہمارا جواز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جواز یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، یا پھر سب تو کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے گھر اور خاندان والوں نے بھی تو کرنا شروع کر دیا ہے نا. تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب وہ چیز بہت ایک عجیب ہو جاتی ہے، وہ انسان بہت ہی ویئرڈ ہو جاتا ہے، بہت عجیب ہو جاتا ہے جو گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو گناہ سے بچنا فی زمانہ مشکل ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور آئندہ اور زیادہ ہوگا. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے، نیکی کرنا بہت ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری جو ہے وہ یہ کہ اس چیز کا دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. اور یہ کہ اب کچھ نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو اب وہی ہے کہ 1 منٹ کے اندر یہ کال ڈراپ ہو جائے گی، تو آپ لوگ اسی لنک سے دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی اسی لنک پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے والا بنائے. کہ تہجد بھی ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ امی سے سیدھے منہ بات نہیں ہو پاتی ہے، یا ابا نے جو کہا ہے وہ پتہ نہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ صحیح ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے، اور کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. رشتہ داری نبھانا تو بہت ہی مشکل ہے. اب یہ کہ رشتہ دار ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا، یا پھر یہ کہ وہ تو کیا کریں، وہ بے وقت آ گئے ہیں تو اب ان کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ کھانے تک روکنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. جبکہ سہولتیں ایسی ہیں کہ وہ سہولتیں جو ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب تو وہ سہولتیں ہمارے لیے ہیں. دل ہم لوگوں کے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، گھر بڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اور گناہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں وہی کی ہم کر رہے ہیں تبھی وہ گناہ ہے. یعنی کہ شراب اور اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، اس کے علاوہ جو حرام گوشت ہے اور وہ ہے ان سے تو بہت بچتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ غیبت بھی تو حرام ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آ پاتا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زنا حرام ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو شہوات ہیں، جو اب گھر بیٹھ کے اپنے موبائل کے ذریعے ہم لوگوں کی کبھی وہ آنکھوں کا ہوتا ہے زنا، کبھی وہ زبان کا، کبھی کان کا، تو وہ بھی تو منع ہے نا. اس سے ہم بچ ہی نہیں پا رہے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو مہلک چیزیں ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جو وہ چیزیں جو ویسے واقعی وہ سب حرام ہیں لیکن ان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اس طرح سے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو اکابرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں کے اس میں اگر آپ فقہ کی کتابیں کھولیں تو کیا ہے کہ ایک وقت کا اگر کوئی نماز کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک نماز بلا عذر چھوڑ دینا. تو آج کل گناہوں سے بچنا واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ شادی میں اگر تیار ہو کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اب چلو گھر چل کے نماز پڑھ لیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہاں پہ نہ سہولت ہے نماز پڑھنے کی، اور اس کے بعد ہماری جو تیاری ہے وہ تو سب دھلدلا کے برابر ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ اب وہ جو ہیئر سٹائلز بنے ہیں تو ان کو وہ باندھ کے اور نماز پڑھنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ سارے بھی گناہ ہیں. گناہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ حرام میں ہی جائیں. شیطان جو ہے وہ ڈائریکٹلی حرام چیز کروا نہیں سکتا ہم لوگوں سے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرواتا ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ جو ہماری نظر میں چھوٹی ہیں لیکن اصل میں وہ بڑا گناہ ہے. چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بدسلوکی ہو، چاہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی پوچھ ہوگی ہم سے، اور یہ ساری چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے والا بنائیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ تھام لیں گے نا تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر شریعت جو ہے وہ طبیعت اور عادت بن جائے گی۔ اور یہ دعا بھی اپنے لیے مانگا کریے ضرور کہ یا اللہ ہم لوگوں کی طبیعتوں کو شریعت میں ڈھال دیں، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا جو حال ہو گیا ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعت میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ کیا کروں، میں تو ایسی ہی ہوں، یا میرا مزاج ایسا ہے، یا یہ کہ ہاں میرا بچہ ہے لیکن اصل میں نا برا نہیں ہے، دل کا بہت اچھا ہے لیکن اس کا مزاج ایسا ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس پیارے معصوم بہترین بچے کی طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، اور اگر ہم لوگ وہ کریں گے تو بچے تو بہرحال چھوٹے ہیں، اور وہ جب اپنے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیزیں ہیں جو بہت فلیکسیبل ہیں اور ان میں فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے۔ اب بچہ کیا کرے، اتنی محنت کرتا ہے رات بھر، وہ فجر میں اٹھ ہی نہیں پاتا ہے، تو کوئی بات نہیں بیٹا تم اٹھ کے قضا پڑھ لیا کرو۔ تو جب ہم اس کو یہ اجازت دیں گے نا تو اس کو یہی لگے گا کہ ہاں نیند زیادہ ضروری ہے، یا جو اور چیزیں ہیں جو رات میں 2 ڈھائی 3 4 بجے تک بیٹھ کے، اور چاہے وہ موویز ہوں چاہے وہ موبائل ہو، اب یہ کہ وہ لیپ ٹاپ پہ وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ وہ کچھ اور کر رہا ہے وہ ہم بھی نہیں جانتے ہیں، اور بسا اوقات اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ تو بہرحال اہمیت ہم لوگوں کو ڈالنی پڑے گی، اور اس کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ ہم سختی کر کے ہی اہمیت ان کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں۔ اہمیت ڈالنے کے لیے نا سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں ان چیزوں کی اہمیت ہو، ہمارے ذہن میں ان چیزوں کی قدر اور منزلت ہوگی تو وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوگی۔ ہم لوگوں کو کسی بھی طرح سے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سختی کرنی ہے اگر تو اپنے اوپر کرنی ہے۔ اپنے اوپر کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ وقت کی پابندی ہم خود کریں گے نا کہ اتنے بجے کھانا ہو جائے اور بچے سو جائیں تو پھر فجر میں وہ اٹھ بھی پائیں گے۔ جب ہمارا خود ہی یہ حال ہے کہ وہ کھانا اس وقت نہیں بنا، ہاں وہ فلاں چیز ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، جب ہم انہیں 11 بجے کھانا دیں گے اور وہ کہاں سے پھر 12 1 بجے سو کے اور فجر میں اٹھ پائیں گے؟ جب ہم سے خود فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اٹھیں گے؟ جب ہم کو خود فجر نہیں پڑھنی ہوتی ہے تو ہم ان کو پڑھانے کے لیے بھی خود بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ تو اگر ہم خود اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے اگر ان کو اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ 1 مہینہ منع کریں گے، وہ 2 مہینہ منع کریں گے، آپ اگر صبر کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کرتی رہیں گی بنا چیخے چلائے ہوئے تو کریں گے وہ۔ اور وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم اپنا حال دیکھ لیں تو 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں تو ہماری شروع ہوئی ہے، تو ان کی کہاں سے شروع ہو جائے گی 5 سال یا 7 سال یا 10 سال 15 سال 20 سال میں، جب ہماری خود 40 سال میں شروع ہو رہی ہے؟ تو بہرحال سختی کرنی ہے نا اگر تو اپنے اوپر کرنی ہے، لیکن ان کو نرمی سے بتانا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بھی لوگ ہیں کہ اگر کسی کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کو تھوپنی ہے نا تو وہ تھوپیے مت، پہلے اپنے اوپر کریے، اور اپنے اوپر اتنا کریے کہ آگے آس پاس کے جو لوگ ہیں نا ان کو دکھائی دے کہ آپ کے روٹین میں فرق آیا ہے، ان کو یہ دکھائی دے کہ آپ کے اخلاق میں فرق آیا ہے، ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے وقت میں اور پابندی آئی ہے، آپ کے وقت میں برکت ہوئی ہے، آپ کی جس کو کہتے ہیں فیملی لائف بہتر ہوئی ہے۔ تو جب وہ آپ کو دیکھیں گے یہ سب کرتے ہوئے اور انہیں پازیٹیو چینجز دکھائی دیں گے تو اور لوگ بھی کریں گے وہ کام۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی چیز سنتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ہاں فلاں دیکھو وہ یہ نہیں کرتی ہے، وہ یہ نہیں کرتی ہے، وہ بچہ وہ نہیں کرتا ہے، بس آج تو سب کو سیدھا کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہم خود سیدھے ہو جائیں گے نا تو اور سب صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، اللہ نہ کرے جس کے حالات اس قدر تنگ ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود حالات بہت برے ہیں، آس پاس کے لوگ کسی بھی طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو پھر یہ سوچ لیں کہ یہ 2 صورتیں یا یہ قرآن اور یہ تعلیم جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے بہت مانگے،
اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، اور انشاءاللہ مدد آئے گی۔ ہم نے سورہ نصر میں بھی پڑھا ہے نا کہ جب مدد آتی ہے تو فتح ہوتی ہے۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے وہ فتح کی خوشخبری دی ہے، اور پھر ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اب کیا ہے، ہم لوگوں نے بات کی اس کی کہ اعوذ کی، ہے نا، اور اس کے بعد جو ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ تو فلق کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اور کافی خیر بات ہوئی بھی ہے، اور فلق بیسکلی کہا جاتا ہے فالق الحب والنوى، جو بات ہوئی تھی نا کہ پھاڑنے والا، تو فلق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور یہ ہم اس دن تو جو بتایا تھا تفسیر میں وہ لغوی معنی تھے، یہ جو ہے مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں یہ کس مفہوم میں بھی لی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو جب کوئی پہاڑ یا کوئی بڑا پتھر جب شق ہوتا ہے، یعنی بیچ میں سے جب پھٹ جاتا ہے، تو اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب روٹی پھولتی ہے نا، اور اس کو اگر ہم دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں جب بیچ میں سے پھاڑ دیتے ہیں تو اس کو بھی عربی زبان میں فلق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مونگ پھلی ہے، جو میوے ہیں، مطلب پستہ ہے، مونگ پھلی جب ہم دبا کے اور اس کا چھلکا بیچ میں سے شق کرتے ہیں، جب پھاڑتے ہیں، جب اس کو چھیلتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا مونگ پھلی چھیلنا، تو جب وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، فلق ہے۔ اور اس کا جو ایک اوور آل جو مطلب ہوا وہ کیا ہوا، ایک جنرل میننگ وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز لیں اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، اس کو بیچ میں سے پھاڑ دیں، اس کو فلق کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا جب پانی پہ ماری تھی نا اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، تو کیا تھا، وہ بھی فلق تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اسی طرح سے ایک بہت پیاری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم جب شروع کر رہے ہیں تو کس چیز سے، قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ جو ترجمے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ہے نا، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ایک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا بات ہوئی، ایک آیت کے بعد کیا ہے، من شر غاسق اذا وقب، ہے نا، اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اب اس میں جو سمجھنے والی تھوڑی سی بات ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کس سے، صبح کے رب سے، اور صبح کے رب سے ہم پناہ کیا مانگ رہے ہیں، اندھیرے کی، جب وہ پھیل جائے۔ تو یہ کچھ اپوزٹ سی چیزیں ہیں نا۔ اب اس کے پیچھے جو بات ہے جو تفسیر میں آئی ہے، اور سبحان اللہ، مطلب واقعی یہ سب چیزیں جب پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کی عقل اور سمجھ کتنی محدود ہے کہ اس چیز پہ تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم صبح کی رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور صبح کے رب کی پناہ طلب کر رہے ہیں کس چیز سے، اندھیرے سے۔ تو اندھیرا تو صبح ہوتا ہی نہیں، اندھیرا تو رات میں ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ہمارے اندر سے شرک کو ہٹانے کا۔ اور وہ کیسے، وہ اس طرح سے کہ اگر ہم لوگ تھوڑے سے بھی مانوس ہیں، مشرک جو بھی مشرکین ہیں ان کے عقیدے سے، تو وہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبح کا جو جس کو کہتے ہیں کہ رب کوئی اور ہے، اور زمین کا کوئی اور ہے، آسمان کا کوئی اور ہے، خشکی کا کوئی اور ہے، تری کا کوئی اور ہے، روشنی کا کوئی اور خدا ہے، اور رات کا کوئی اور ہے، یہ ہے نا، بارش کے لیے کوئی اور دیوتا ہوتے ہیں اور کسی اور کے لیے کوئی اور ہوتے ہیں، ہے نا، اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ان آیتوں سے ایک جو مشرکین کا جو ایک عقیدہ ہے، یعنی شرک کا جو عقیدہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ کس طرح سے کہ ہم صبح کے رب کی پناہ طلب کر رہے ہیں رات کے اندھیرے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح اور رات کا جو رب ہے وہ ایک ہی ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ بارش برسانے والا رب بھی وہی ہے جو کہ
سوکھا لاتا ہے. سورج کا رب بھی وہی ہے جو چاند لے کے آتا ہے. روشنی کا رب بھی وہی ہے جو اندھیرے کا رب ہے. صبح کا رب اور رات کا رب سب ایک ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ صرف جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پہ ہیں ان کے حساب سے یہ کانسیپٹ نہیں ہے مشرکین کا. جو گریک مائتھولوجی ہے نا، ان کے حساب سے بھی آپ نے دیکھی ہوں گی نا، گریک گاڈسز، اور یہ کہ یہ ایٹلس ہے اور یہ وینس ہے. یہ جو گریک مائتھولوجی ہے نا، اس میں بھی الگ الگ چیزوں کے الگ الگ رب ہیں. یعنی کہ دنیا کو کسی اور نے پکڑا ہوا ہے اور بادل کو کوئی اور ہانک رہا ہے. اور بیسیکلی یہ کہ جس چیز میں ان کو قدرت اور طاقت دکھائی دیتی ہے نا، وہ اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں، وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک زور آور چیز ہے، یہ ایک طاقتور چیز ہے، تو ان کی اگر ہم پوجا شروع کر دیں گے تو یہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. تو بات کیا ہے؟ بات ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں. یہ ہم ان کا کانسیپٹ بتا رہے ہیں، اپنا نہیں. کہ ہم یہ لوگ یعنی مشرکین جو ہیں، یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ غصے میں ہیں. اگر ہم ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ چاپلوسی نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج آنا بند ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ٹیمپریچرز بہت ہائی ہو جائیں، اتنی گرمی پڑے کہ سوکھا پڑ جائے اور سب مر جائیں. تو جو ایک کانسیپٹ آف عبادت ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو بھی رب ہے، جو بھی ان کا دیوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ناراض ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم یہ دان، یہ بلی یا یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ناراضگی ہوگی. اور یہ کانسیپٹ تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگوں کے عقیدے میں بھی آ گیا ہے. وہ کس طرح سے کہ اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ یہ پہلی بار ہم کو بھی بہت زمانے کے بعد یہ چیز پتہ چلی تھی، اس چیز کا احساس ہوا تھا بیسیکلی. کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں بھی کانسیپٹ ایک وہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو، اور یہ ساری چیزیں بچوں کی مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو ہم بہت معصومیت سے اپنے دل کی بات بتاتے ہیں. مطلب جو ہمارے اندر جو عقیدہ ہے نا، وہ ان کے سامنے کھل کے آتا ہے. بڑے لوگوں سے تو جب بات کرتے ہیں تو بہت جس کو کہتے ہیں محتاط ہو کے، احتیاط سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. لیکن جب اپنی اولادوں سے کرتے ہیں یا اپنے لوگوں میں، تو پھر وہ جو صحیح جو چیز ہے نا دل کی، وہ باہر آتی ہے. تو اکثر جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کر دیا نا، اب دیکھو بس اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے نا، اس لیے تم گر گئے، اس لیے تمہیں چوٹ لگ گئی، تم نے بات نہیں سنی نا امی کی، تو اس لیے اللہ پاک ناراض ہو گئے، تو اس لیے تمہیں ایسے ہو گیا. تو بات کیا ہے؟ بات ہمارے اندر بھی جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ، ہم لوگوں کے ہاں بھی ایک یہ کانسیپٹ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہیں جو ناراض ہیں، جو ناراض رہتے ہیں. اگر کچھ نہیں کیا نا چھوٹی سی چیز تو ناراض ہو گئے. اور اسپیشلی بچوں کو تو بہت زیادہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمہیں چوٹ لگی نا اس لیے کیونکہ تم نے یہ کیا تھا، تم گر گئے، کیونکہ تم نے بات نہیں سنی تھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور بس یہ ہو گیا، دیکھو تمہیں چوٹ لگ گئی، تم نے ایسے کیا ہے نا، اب دیکھو بس اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے نا. خود بھی دکھاتے ہیں ناراضگی، اور اپنی ناراضگی اب وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کرے؟ وہ اس طرح سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تم سے ناراض. تو ناراضگی کا جو ایک کانسیپٹ آ گیا ہے ہم لوگوں کے اندر اپنے رب کو لے کے، تو وہ جو ہے وہ ان مائتھولوجیز سے آیا ہے، ان عقیدوں سے آیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی پہلی بار ہمیں اس وقت ہی احساس ہوا تھا کہ جب ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے یہ کیا کہ بیٹا جب اپنی بچوں کو یا کسی کو بھی دین کی طرف بلاؤ نا تو محبت سے، شفقت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنا تعارف ہی کرواتے ہیں نا، الرحمن الرحیم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا تو کیا تھا؟ رحمت للعالمین، رحمت ہے، رحم سے ہے یہ چیز. تو شفقت ہے اور محبت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی سب سے بڑی چیز ہے.
جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا ہم لوگ اپنی اولادوں سے اور ہماری اولادیں ہم سے محبت کرتی ہیں. تو یہ صرف ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، اور اس کا جو 99 حصہ ہے، یعنی کہ 99% آف دیٹ رحمت، وہ جو محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آخرت کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن کے لیے، اور حشر اور نشر کے لیے، اور آخرت کے لیے. تو یہ سوچ لیں، یہ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی محبت اور کتنی رحمت اور کتنی رحمانیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. اور ہم جو اپنے اولادوں کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تعالیٰ کے دین کا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سختی، ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں بے رخی، ایک وہ چیز کہ وہ بنا اگر مسکرا دیے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دیندار نہیں ہیں. دینداری کا جس کو کہتے ہیں نا ایک لبادہ جو ہم پہنتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کہ چہرے پہ کہیں مسکراہٹ نہ آ جائے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کانسٹنٹ، ایک جو چیز جو سیرت سے پتہ چلتی ہے، وہ کیا پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. ہمیشہ ایک مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہوتی تھی. صحابہ اکرام چاہے وہ چھوٹے اس وقت کے جو چھوٹے صحابہ اکرام، یعنی کم عمر صحابہ اکرام جو رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان کی حدیث شریف دیکھیں تو سب سے زیادہ نمایاں جو ایک چیز پوری سیرت سے، اور اگر شمائل پڑھیں تو شمائل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ جو حدیث شریف اکٹھا کی گئی ہیں وہ ہے شمائل ترمذی. تو وہ کیا ہے، اس میں جو ایک چیز یونانیمسلی آتی ہے وہ یہ آتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی آتی ہیں. اور آج کل واقعی اگر ہم لوگ دیکھیں تو دیندار لوگ جو سب سے زیادہ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں بد اخلاقی سے، کہ مسکراہٹ تو چہرے سے مطلب جیسے کبھی گزر کے ہی نہ گئی ہو. خوش اخلاقی یا آنکھوں میں چمک، یا کسی سے محبت سے بات، یا کسی سے نرمی سے بات، یا کسی کے ساتھ نرمی والا اخلاق، نرمی والا برتاؤ کرنا، تو ہم لوگ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی قرآن سے منسلک ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا ہے، تو سختی تو اس کے اندر ہونی ہی ہے. کیا کرے؟ کیونکہ سختی ہوتی نہیں ہے تو قرآن شریف تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ معاف کریں ہم دینداروں میں بہت زیادہ ہے. اور ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک سنونیمس بنا لیا، یعنی کہ ایک وہ چیز ہو گئی ہے کہ ایک چیز جو جڑ گئی ہے دینداروں کے ساتھ، وہ somehow پتہ نہیں کیوں بد اخلاقی ان دا سینس کہ ہم مسکرا نہیں پاتے ہیں، ہم کھلکھلا کے ہنس نہیں پاتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ جو زور زور سے نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو محبت سے بھی تو کر سکتے ہیں. جب قرآن شریف ان کو پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، نماز کے لیے ان کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کو محبت سے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، جب رحمان اور رحیم کی طرف بلاتے ہیں، تو اتنی سختی کے ساتھ بلاتے ہیں. اور دنیا کی اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اتنی محبت سے، اتنی خوشی سے ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جب رحمان اور رحیم کی بات کریں اور اس کی طرف جائیں یا اس کی طرف بلائیں تو محبت سے اور رحم اور شفقت کے ساتھ بلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب ٹیوزڈے کو سورہ فلق کی جتنی بھی بچی ہوئی تفسیر ہے وہ اور سورہ ناس ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.